وہ بتائیں، مسئلے حل کریں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ایک وہ آتے نا، ایک اقبال نے فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیا سمجھ آتا ہے کہ ہم ایک ہی صف میں تھے، مسجد میں تھے، استاد صاحب سے پوچھا، وہاں انہوں نے شفقت فرمائی، جب ہماری کلاس میں آئے تو بڑی محبت سے پیش آئے. تو کیا ہے کہ ایک نماز، ایک ابھی ہم نے کیا کیا، عبادت کی، ایک چیز کو پکڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات بھی ایک معاملہ بیچ میں آ گیا، ایک معاملہ نہیں ہوا، یہ پورے معاملات ہو گئے. اب یہ دیکھیں ایک نماز کا اتنا فائدہ ہے. ابھی اگر اس ٹاپک پہ بولیں تو ختم ہی نہ ہو. یہ کہنے کا مطلب ہے تھوڑا سا سمجھانا تھا، بتا دیا کہ ایسے ہے. اب آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ایسے ایسے ہم نے کرنا ہے. سب سے پہلے نماز ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے، اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے نا، تو اس کی برکات، اس کے انوارات ہم پڑھیں گے، شروع کریں گے تو نظر آئیں گے، ایسے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جزاک اللہ جی. میری آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے سب کو. اچھا، اب ہم نے نا نماز پڑھ لی، اس کے بعد آ گیا دوسرا رکن کہ ہم روزہ ہے. عام طور پہ نا روزے کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ رمضان میں اس پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. کیسے؟ اب ہم اس کا سب سے پہلے لیتے ہیں کہ اسکول کے اوقات میں ہم کمی کر دیتے ہیں کہ بچے تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ ہم روزے کے بارے میں طلبا کو خاص طور پہ ان کے فوائد اور احکام پر روشنی ڈالیں، اور اساتذہ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کو شوگر کا کوئی مسئلہ، اگر استاد روزہ نہیں رکھتا لیکن اس کا ایکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ گویا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور کوشش کرے کہ سب کے سامنے اس کا احتیاط رکھے کھانے پینے کی. ہاں، مجبوری کی حالت میں کہیں اور کچھ کھا لے. ٹھیک ہے. اور رمضان کے احترام میں ہو، اسکول کی کینٹین کو بند کر دے. اگر گرمیوں کے موسم میں رمضان ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے نا پنکھے وغیرہ ٹھیک کروائیں، چھاؤں کا اہتمام ہو، ٹیل بند کر دیں کہ تاکہ طلبا کو مشقت نہ کرنی پڑے. روزے کی حالت میں محبت اور اتحاد کا ماحول پیدا کریں. ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطاری کا پروگرام بنا لیں، کسی عالم دین کو بلا کر روزے کے بارے میں بتائیں کہ روزہ ہمارے لیے کتنا کیسا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی برکات کیا ہے. یہ ہو. ایسے ہی پھر آگے آگے معاملات. اب ایسا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے ساتھ ہمارے معاملات، کچھ لوگ جن کی موجودگی میں ہم آپس میں بڑے خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ کیا بنتا ہے کہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے. ہماری آپس کا ملنا، سلامتی، محبت، امن و عاشی، یہ سارے ایک اسلامک اقدار کی اتنی ہی ضروری چیز ہے کہ جیسے عبادات ہیں. اب اس کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بڑی پرانی مثال اس کی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا تھا، وہ تمہارے پہ بھی کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس میں بھوکا یا پیاسا رہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم لوگ معاملات کو سیدھا کر سکو، معاملات سنوارو، اپنے لوگوں کے ساتھ خوشگوار رہو، بے حیائی، فحاشی اور جھوٹ سے پاک معاشرہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اسلام معاملات کو بہت اہمیت دیتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے معاملات میں؟ سب سے پہلے کہ ہم وعدے کی پاسداری کریں، کسی کو اپنے سے کم تر نہ جانیں، زندگی ہماری سادہ ہو، سادگی اپنائیں، اور فرض شناسی ہو. ہم سچ بولیں، ہمدردی رکھیں، اور لوگوں کو اچھے کاموں کا کہیں اور برے کاموں سے روکیں. فلاح کے لیے کام کریں، اچھے کام کریں، دین کی دعوت دیں.
اور ہماری زندگی میں جذبہ خدمت ہو. اب ہم اس میں رفتہ رفتہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عہد جو وعدہ ہے نا اس کو پورا کرنے کا بڑا زور دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ دوسرے سے کیے ہوئے وعدے کو کوشش کرو کہ پورا کرو. ٹھیک ہے، اب ہم کتنا پورا کرتے ہیں یہ ہمیں خود کرنا چاہیے. اگر ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اس سے انسان کے باہمی منفی انداز میں تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور وہ اس سے منفی سوچ کو جنم لے گی کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور وساوس آئیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پورے نہ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کے بارے میں ایک شخص سے وعدہ کیا اور 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، اور وعدہ وفائی کی بڑی بلند مثال ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ وعدہ نہ نبھانے والوں سے دلوں میں قدورت پیدا ہو جاتی ہے، دنیاوی امور میں خلل واقع ہوتا ہے، اور باہمی تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے چاہیے اساتذہ کو کہ وہ سب سے پہلے خود عہد کا نمونہ بنے، وہ جو وعدہ طلباء سے کریں اسے پورا کریں، اور کوشش کریں کہ ایسا وعدہ ہی نہ کریں جو نبھا نہ سکیں. مثلا پکنک پہ لے جانے کا وعدہ کیا لیکن نہیں لے کے گئے، امتحان میں اول آنے کے لیے ذاتی جیب سے انعام وغیرہ. ایسے وعدے ہوتے ہیں جو عام طور پر استاد لوگ نا اپنے طلباء سے کسی خوشگوار موڈ میں کر تو لیتے ہیں، مگر اس کے نبھانے کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو اس سے طلباء پہ نا خاص طور پہ منفی اثر پڑتا ہے. اس لیے طلباء کو بھی تلقین کر کے دوسرے کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآنی آیات سامنے پیش کرنے چاہیے. سب کوشش کریں نا تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہمارے معاملات آ گئے، عبادات کے ساتھ معاملات ایسے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کوشش کریں کہ کسی کو نا ہم ذرا سا بھی تعصب نہ رکھیں، دل میں بغض نہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ انصاف کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور کسی قوم سے ایسے دشمنی نہ بنائیں کہ ہمارا تقوی اور اچھا کردار مشکوک ہو. اب اسلام سب سے پہلے اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ دل میں نہ تعصب نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا کسی کے بارے میں، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، چاہے علاقے، زبان، نسل وغیرہ. یعنی ہم سارا کچھ بیچ میں آ گئے. اسلام سب عصبیتوں کو نا ختم کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمام نسل انسانی کو برابری کی صف میں کھڑا کرتا ہے. جیسے اقبال نے فرمایا تھا نا کہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے، اس پہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کتاب لکھی ہے تقریباً 250 صفحات کی، صرف اس شعر پہ وہ تشریح بتا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھتے گئے. اب جیسے قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا، سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. کیا ہے کہ وہ ان کی شاعری تو سمجھنے کے لیے نا ہم کھولیں، لیکن ایک شعر کا مطلب سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ہم پہچانے جائیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. تو عزیز طلباء یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تقوی ڈرنے والا دے رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیں. تو یہ ہمارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر کوئی آدم سے ہے اور آدم مٹی سے بنا ہے. کسی کو عربی اور کسی کو اجمی، اور کسی اجمی کو عربی پہ، گورے کو کالے پہ، یا کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اچھے کردار اور تقوی کے.
اسلام نے رنگ و نسل جغرافیائی بنیادوں پر پھیلی ہوئی عصبیتوں کی نفی کی، تمام نسل کو آدم کی اولاد قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ غیر متعصب ہونے کی تلقین کی، اور مسلمانوں کو خاص تلقین کی کہ وہ ان عصبیتوں سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کہلائیں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں آنکھ کھولی، اس دور میں مسلمان وطن، رنگ، نسل اور زبان کی عصبیتوں کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کی ان عصبیتوں سے نکل کر امت مسلمہ بننے کی تلقین کی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وطن عزیز کی عصبیت کو شرک قرار دیا۔ علامہ فرماتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے ہے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ پھر ایک جگہ انہوں نے مسلمانوں کو توحید کے حوالے سے ایک امت بننے کی یوں تلقین کی، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے۔ اب علامہ صاحب نا بڑی اس سے انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے مسلمانوں کو جغرافیائی تعصبات سے پاک ہونے اور متحد ہونے کی یوں ہدایت فرمائی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ عام طور پر مختلف قبیلوں و اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب مدرسے کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ ان سب اختلافات کو پس پشت رکھ کر مساوات، بھائی چارے کی فضا قائم کرے۔ اب طلبہ کو قرآن و سنت کے حوالے سے بتایا جائے کہ اللہ کے نزدیک تمام لوگ برابر ہیں، اسلام میں امیر، غریب، ذمہ دار، کسان سب برابر ہیں۔ ذات پات کی تعریف بھی غیر اسلامی ہے، کسی کو غیر سید پر فوقیت حاصل نہیں۔ کام کاج کے لحاظ سے بننے والے پیشے بھی اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے پہ فضیلت ہو صرف اچھے کام یا تقوی کی بنیاد پر، تو وہ طلبہ کو خاص طور پہ کہا جائے کہ وہ دوسروں پر سبقت چاہتے ہیں تو نیکی اور بھلائی کے کام سے کریں اور برے کاموں سے دور رہیں۔ عزیز طلبہ، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی سارے سن رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ کیا سمجھ آیا کہ اسلام سب سے پہلے مساوات کا دیتا ہے، سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کام کے لحاظ سے ایسا نہیں، کوئی سید ہو غیر سید ہو، کوئی وہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تو ہمارے اساتذہ کو کیا چاہیے کہ ساروں کو وہاں مل کے جوڑیں، ایسے ہو زبانی طور پہ یا عملی طور پہ ہمیں ایسا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ کلاس میں کسی کی دل آزاری ہو، پھر سب کو مل کے ساتھ ملا کے چلا جائے، اور زندگی میں کوشش کریں کہ سادگی لے کے آئیں۔ سادگی ایمان کی علامتوں میں سے نہ ایک علامت ہے، اور اس لیے اسے اسلامی نظام میں ایسے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ سادگی کا الٹ عیاشی، ٹھاٹ باٹ، یعنی ایسی غیر ضروری اشیاء کا استعمال جو دوسروں کے دکھاوے کے لیے استعمال ہوں۔ انسان اپنی ضروریات کو روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے، اور ان کے علاوہ غیر ضروری اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ ان حالات میں انسان اپنے وسائل اور بڑھانے کے لیے جائز ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، جس سے معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ اب سادگی کی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس، آپ کا خوراک، رہن سہن، زندگی کا ہر شعبہ سادگی کا نمونہ تھا۔ اسی طرح خلفۂ راشدین، اگر ہم نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں میل کی سلطنت کے فرمانرواں ہونے کے باوجود گھر میں چند چارپائیوں، لکڑی کے پیالے، چمڑے کے مشغیزے
اور بوری نما بستر کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ اب کیا آتا ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی شامل ہے کہ ہم طلباء کو سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیں۔ اسکول کا یونیفارم اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ ایک ہی لباس میں نظر آئیں، تاکہ کسی کو امیر ہونے کی یا غریب ہونے کا پتہ نہ چلے اور سب برابر نظر آئیں اور لباس کی نمائش نہ کرے کوئی۔ اب اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے صاف ستھرے ہو کے آئیں کہ دوسرے مثال لیں۔ اسکول میں ہونے والی تقریبات میں رنگ برنگ جھنڈیوں کی بھرمار وغیرہ، روشنیوں کا استعمال، پیسے کا بے جا اسراف، اس سے بھی گریز کیا جائے، اور کوشش کریں کہ اسکول کی تقریبات کو ہمیشہ سادہ رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ تقریبات کے نام پہ چندہ وغیرہ اکٹھا کریں اور طلباء پہ برڈن ڈالیں، اور کوشش کریں کہ صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور مشاہیر کی سوانح حیات اور ایسے تصابات وغیرہ بچوں کے سامنے پیش کیے جائیں کہ جس سے سادگی کا سبق ملتا ہو۔ کوشش کریں دو چیزوں کو خصوصی طور پہ اپنائیں۔ سب سے پہلے ہمارا فرض ہے، پھر فرض شناسی ہے۔ اب معاشرے میں حقوق اور فرائض کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ فرائض کی انجام دہی کے بغیر حقوق سے بہرہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کسی شخص پر عائد فرائض دراصل دوسرے شخص کے اس پر حقوق ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے فرائض ادا کرے تاکہ اس سے دوسرے کے شخص کے حقوق پورے ہوں۔ جی اس میں یہ ہے کہ اسی طرح جب دوسرا شخص اپنے فرائض کو پورا کرے گا تو اس سے پہلے شخص کو حقوق ادا ہوں گے۔ مثلا عوام کے فرائض دراصل حکومت کے حقوق ہیں اور حکومت کے فرائض دراصل عوام کے حقوق ہیں، بس دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کو پورے کریں۔ اب یہ ہمارا معاشرتی نظام ایسا ہے کہ اس کو ہم اپنے فرائض پورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو بھی توفیق دے دے گا، وہ بھی پورا کرے گا۔ عزیز طلبہ، میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی تو کیا ہوا کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے یہ سمجھ کے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کسی دوسرے کے اوپر نہیں رہنا کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے۔ جب ہمارے اندر فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو دوسرے بھی دیکھ کے مثال لے لیں گے۔ جیسے کل بتایا تھا کہ ہماری کلاس، ایک کلاس کا بچہ اگر عمل کرتا ہے تو دوسری کلاسز بھی اس سے سبق لیں گے، واقعی یہ پوری کلاس عمل کرتی ہوگی، کیوں نہیں ایک طالب علم سب کا نمائندہ سفیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش کرنی چاہیے مدارس میں یہ بھی فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے پیریڈز پابندی سے لیں، اور طلباء کا کام باقاعدگی سے چیک کریں، اور اسی طرح طلباء کو بھی فرائض ادا کرنے کی عادت ڈالیں کہ وہ تندہی کے ساتھ اپنے فرائض نبھائیں۔ اور ساتھ ساتھ اسلام نے سچ بولنے پہ بھی زور دیا کہ ہم سچ بولیں، اور سچ بولنا ایسی خوبی ہے، مثال کے طور پر اس کو ہم نبوت کی خوبی بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی سچ بولنے کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اب اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے عرض کی کہ مجھ میں بڑی برائیاں ہیں، میں ایک دم سب کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے صرف ایک برائی چھوڑنے کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص جب رات کو چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اس نے سوچا صبح اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ چوری تم نے کی ہے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اس لیے اس نے چوری چھوڑ دی، چوری کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح وہ جرم یا برائی کرنے کا ارادہ کرتا اس کے متعلق دوسروں کو سچ بتانے کے خوف سے بھاگ رہ جاتا، اس لیے وہ تمام برائیوں سے بچ گیا۔ اب یہ چھوٹی سی مثال ہے، صرف سچ بولا یعنی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پھر ہمارے اندر آ جائے کہ ہم ہمدردی کریں۔ یہ ایک اسلامی قدر ہے، بلکہ انسانی قدر بھی کہلاتی ہے۔ دوسروں کے غم میں شریک ہونا،
ایسا جذبہ ہے جسے بلا تردد خالص انسانی جذبہ کہا جا سکتا ہے۔ اب اسلامی اقدار میں ہمدردی کو ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے غم میں بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 5 حقوق قرار دیے ہیں، ان میں سے دو حقوق خالص ہمدردی ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اب 2 ضروری چیزیں ہیں، بیمار ہوا تو اس کی تیمارداری کرنے چلا گیا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے جنازے میں جایا ہے۔ اب جنازے میں جانا کیا ہے؟ اس کے بہن بھائیوں، اس کے عزیز و اقارب، ان کو تسلی دینا، یہ ہوتا ہے۔ اب اسلام کیا ایک بندے کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھ لیں اسلام کتنی بڑی مثال سمجھا رہا ہے کہ پورا معاشرہ آ گیا، پورا معاشرہ اس میں مساوات کیسی قائم فرمائی ہے، سب لوگ برابر ہو گئے۔ میں مر گیا، مجھے ملنے والے آ رہے ہیں، مجھے میرے جنازے کے لیے آ رہے ہیں، میرے بہن بھائیوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو اسلام کی یہ جو چیزیں نا چھوٹی چھوٹی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنیادی چیزیں ہمیں ہمارے حقوق میں ہیں، ہم تیمارداری کریں، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جنازہ پڑھنے جانا ہے، اس کے بہن بھائیوں کو اس موقع پہ تسلی دینا۔ اب یہ ہمارے مدارس میں اسی چیز کا وہ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، دوسرے کی مشکلات پریشانیوں کا احساس کیا جائے۔ اب جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ایسا کریں کہ طلباء کو یہ تجویز دی جائے اس کی عیادت کو جائیں، کلاس انچارج جائے۔ اب نفسیاتی طور پہ کیا ہوگا، اس کی طالب علم کی حوصلہ افزائی ہوگی، اب اس کو جلدی صحت مند ہوگا۔ اسی طرح کسی طالب علم کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو تعزیت کے لیے اس کے گھر جانا چاہیے، کلاس میں جو مر جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم آپس میں محبت اور یگانگت بڑھے گی، اور یہ کیا ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن کیا ہوگا کہ سارے مل جائیں گے، جڑیں گے۔ کسی معاملے میں کسی کو پریشانی آ گئی، سب پوچھیں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اب یہ کیا ہوا جی وہ فوت ہوا، اس میں ہماری پوری کلاس گئی، اب لازمی طور پر اس میں اللہ پاک یہ جذبہ ڈال دیں گے کہ یار یہ میرے پاس آئے ہیں، میں بھی جاؤں۔ تو کیا ہم نے معاشرے کو ایسے جوڑنا ہے۔ اب معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ جب ہم اچھے کاموں میں تعاون کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے۔ اور صرف یہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں نظر آتا ہے، اور اسی میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تعاون نہ کرو عَلَى الْإِثْمِ، گناہ میں، وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے تو اسے ہاتھ سے زور سے ختم کرے، بازو سے ختم کرے، اگر اس سے طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے نصیحت تبلیغ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو دل میں کم از کم برا ضرور سمجھے، اور یہ ایمان کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ اب جیسے ہمارے اسکول میں ہوتا ہے عدم، کوئی طالب علم کمزور ہے تو اس کو تنگ کرتا ہے، تو طلبہ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ اس سے اس زیادتی سے باز رکھیں۔ اب یہ چلتے چلتے ہم دیکھتے رہے، اب ہمارے کام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ہوں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے بڑے ہو کے اس معاشرے کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے،
اس لیے جو زمانہ طالب علم میں عادتیں ہوں گی وہی بڑے ہو کر ان کی زندگی میں رچ بس جائیں گی. اس لیے مدرسے کو چاہیے کہ طلباء سے رفاع عامہ کے کام کروائے. اسکولوں میں اس غرض کے لیے بوائے اسکاؤٹس گرل گائیڈ تحریکیں موجود ہیں جن کا مقصد دوسروں کی مدد اور رفاع عامہ کے کام ہے. مگر دیکھا گیا ہے کہ ان تحریکوں کے طلباء کو اساتذہ افسران بالا کی خوشنودی کے لیے تیار کرتے ہیں. طلباء تفریح اور انعامات کے لالچ میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے ان تحریکوں کا مطلوبہ جذبہ حاصل نہیں ہوتا. تو عزیز طلباء آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی. تو عزیز طلباء کیا چاہیے کہ افسران بالا کی خوشنودی کے لیے ہم کریں. مدرسے کو چاہیے کہ مقامی طور پر ایسے چھوٹے چھوٹے منصوبے تیار کریں جن میں رفاع عامہ کے کام ہوں. مثلا راستوں سڑکوں سے روڑے پتھر ہٹانا، کسی بیوہ یا بوڑھے کسان کے کھیتوں میں کام میں مدد دینا، کسی غریب طالب علم کی خفیہ طور پہ مدد کرنا، معذور لوگوں کے گھروں کے کام کرنا، مساجد کی صفائی انتظام تعاون وغیرہ کرنا، ان پڑھ دکانداروں کے حساب کتاب میں ان کی مدد کرنا، نادار لوگوں کی مدد کے لیے مینا بازار اور دوسرے پروگرام منعقد کرنا، ان پڑھ لوگوں کے ان کے گھروں یا کام کاج کی جگہ جا کر پڑھانا. ان کاموں میں اساتذہ کو بھی بھرپور شرکت کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے. اگر استاد مدد کرے گا تو سب طلباء میں مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اب اس کو پیدا کرنے کے لیے اسلام میں بھی ایک طریقے کو اس طریقے سے سکھایا کہ تبلیغ کرے، تعلیمات ایک دوسرے کو پہچانا سکھانا. اب حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسروں تک مجھ سے سنی تعلیمات کو پہنچاؤ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہو. اب ہمارے ملک میں اکثریت ان پڑھ لوگوں کی ہے جو کتابوں سے دین کی تعلیمات سے بہرہ نہیں ہوتے. اس لیے تعلیم یافتہ طبقے کا فرض ہے کہ وہ دوسرے ذرائع سے ان تک دین کے تقاضے اور تعلیمات پہنچائے. اس مقصد کے حصول میں طلباء بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب اس کی تیاری مدرسے میں ہونی چاہیے کہ طلباء کو خود صبح کی دعا میں دیگر تقریبات میں دین کی تعلیمات کے پیغام پیش کرنے چاہیے. گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تعطیلات میں تبلیغ دین کے منصوبے تیار کیے جائیں کہ وہ کسی دیہات میں محلے میں ہی دین کا فریضہ انجام دے. یہ انتہائی ضروری ہے. جب ہم اچھائی کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، خود اس کا نمونہ بنیں گے، تو جو طلباء سادگی کی دوسروں کو تبلیغ کریں وہ خود سادہ لباس پہنیں اور اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں سادہ ہوں، اور اسی طرح امن و صلح کی تبلیغ کرنے والے اور خود امن پسند ہوں. پھر ہمارے اندر جذبہ خود پیدا ہو رہا ہے تبلیغ کا اور دوسروں کو لے کے آنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی لے آئیں گے. تو عزیز طلباء آواز آ رہی ہے نا میری آپ سب کو؟ جی. اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اخلاقی طور پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جی. اب ہماری ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ ہم مدرسے میں اخلاقی ماحول کیسے پیدا کریں. سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے اساتذہ کی کہ مناسب طریقے سے ماحول اخلاقی بنائیں.
اخلاقی اقدار کی ترویج کے لیے مدرسے میں عام طور پر نا جو تو بڑی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں. سزا اور جزا کے عوامل کو بروئے کار لانا اور معلم کا ذاتی کردار. اب معلم کا کردار آ گیا ایز اے نمونہ ہو سزا و جزا کے طریقے سے. اب انسان کی زندگی میں شروع سے چلا آ رہا ہے انسانی زندگی میں، ٹھیک ہے. اب یہ کبھی سزا قدرت کی طرف سے آتی ہے، آفات کی صورت میں ہوتی ہے، تو کبھی انسانوں کی صورت میں. کوئی بھی معاشرہ لے لیں آپ، پرانا ہو، جدید ہو، قدیم ہو، مہذب ہو، غیر مہذب ہو، سزا اور جزا کے عوامل سے خالی نہیں ہوتا. بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سزا اور جزا کے عوامل کو بروئے کار لائے بغیر کوئی معاشرہ اس ہستی پر زیادہ دیر تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. یعنی یہ لازم و ملزوم ہے. اگر برے کو اس کی برائی پر سزا اور اچھائی پر جزا نہ دی جائے تو معاشرے سے نیکی کا عنصر ہی ختم ہو جائے گا اور برائی معاشرے پر چھا کر معاشرے کو نیست و نابود کر دے گی. بڑی قابل توجہ بات ہے کہ کسی غلطی پر جرم کے ارتکاب کے معاملے میں بچے کی عمر، حالات اور واقعات کا جائزہ لینا چاہیے. پہلی حرکت پر بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ اسے جرم کے نقصانات سے آگاہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، نہایت شفقت اور محبت سے سمجھائیں. اگر بچہ 2-3 بار سمجھانے پر پھر بھی بار بار مجرمانہ حرکت کرے تو اسے مناسب سزا ملنی چاہیے. اب اس صورتحال میں بھی اگر ہم بندہ اساتذہ سے چشم پوشی کریں اور تو کیا ہوگا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کو مترادف ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، بچہ ایک عادی مجرم کا روپ دھار لے گا اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گا. اس لیے ایسی صورت میں بچے کو سزا بھی ملنی چاہیے. تھوڑے سے جرم پر سخت سزا سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، تو پہلے سے بھی بڑا جرم کرتے ہیں، میں نے تو مار کھا لی، میں اور کھا لوں گا. بچوں کو سزا کے طور پر گالی یا اس کے خاندان، ماں باپ کے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. استاد کی سزا کے باوجود اگر بچہ وہی حرکات کرتا ہے تو استاد کو چاہیے کہ وہ ایسے طالب علم کا معاملہ صدر مدرس کو پیش کرے، اسکول کے ماہر نفسیات سے مشورہ کرے. اس سلسلے میں بچے کو جرم کے نفسیات خانگی پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے. بلکہ بچے کے والدین کو بلائیں. یعنی کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک بچہ نہیں ہوتا، ایک نسل ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ جو استاد اور طالب علم والا ماحول ہے نا، اس میں ایک طالب علم کوئی ایک کو لے لیں، وہ ایک نہیں ہے، وہ پوری نسل ہے. اگر ہم اچھا طالب علم کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے طالب علم، ہم اس کو انعام کرام دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کے لیے راضی کرے گا اور ان دوسرے بچوں کو ترغیب ہوگی یار اس نے کیا ہے تو ہم بھی کریں. مثلا فرد شناسی یا ہمدردی یا رفائی عامہ کے کاموں پہ حصہ لینے سے نا سب کے سامنے اس کو انعام دیں. یہ ضروری نہیں کہ کسی مادی سرٹیفکیٹ وغیرہ کی صورت میں ہو، بلکہ استاد کی ایک شاباش بھی جو ہوتی ہے نا، وہ طالب علم کی بڑی بڑی ہوتی ہے. اور بچے میں بہرحال ہو سکے تو مدرسے کو رفائی عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. طلبا کو شیلڈ، ٹرافی یا سرٹیفکیٹس بھی دیں. وقت کی پابندی کا سرٹیفکیٹ طالب علم کی آئندہ زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم طلبا کا خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب یہاں پہ آ کے ہم تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوڑو جی، اس کی ضرورت نہیں ہے. بچے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. ہم اس کی سرزنش کرتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں، اس کو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ آپ یہ سمجھے کہ اس کی زندگی کو بنا رہا ہے. تو ہمارا ذاتی کردار بھی ایسے ہونا چاہیے کہ ایسے کہ اخلاقیات کا نمونہ بن جائے. بچے اپنے استاد کی تنقید کرتے ہیں، ان کی اخلاقی صفات کو اپناتے ہیں، اور ایسے ہی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو اسلام کی تبلیغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن خود کہہ رہا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
بہترین نمونہ ہے۔ اب جدید سائنس بھی، سائنسی تحقیق بھی اسی اس پہ پہنچی ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت اس کے ماحول میں موجودہ اخلاقی نمونوں پر منحصر ہے۔ اب ماحول میں ہے اخلاقی نمونے، ایک ماحول کے اخلاقی نمونے کیا ہیں؟ مدرس اسکول کا پرنسپل، اساتذہ، اسٹاف، ان کا اخلاقی طور پہ ملنا جلنا، بچوں کے بزرگوں کا کردار، یہ سارے بچے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں میں اخلاقی اقدار پیدا کریں۔ استاد نہ صرف مدرسے بلکہ اپنے محلے گھر میں بھی اسلامی اقدار کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اسے فرض شناس ہونا چاہیے، اپنا پیریڈ وقت پر لے، وقت ضائع نہ کرے، طلبہ سے ہمدردی رکھے، محلے میں لوگوں سے محبت اور رواداری سے پیش آئے اور ایک مثال ہو۔ اب ہم اس اساتذہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک ایک چیز ٹو دی پوائنٹ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بات وہی آ گئی جیسے کل بھی بتایا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بچہ نہیں ہے، ایک نسل ہے۔ آج بھی یہی تکرار کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کی عزت کریں، نیکی کے کاموں میں تعاون کریں، برائی کو روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، راہ چلتے کھانے پینے سے احتراز کریں، اور استاد کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ طالب علم اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں اور حقیقت میں براہ راست ان کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب ہمارے اساتذہ میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسلام کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اسلامیات کے، تو پھر ہمارے وصف بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے۔ جیسے کل آیا تھا نا اسلامیہ، کل بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہم سن رہے ہیں، سن کے عمل بھی کرنے والے بنے۔ جب عمل کریں گے نا تو پھر اس کے اوپر خود عمل کر لیا نا، پھر دوسروں کو سمجھانا، پھر سمجھا کے بتانا اور اس پہ عمل کروانا اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی اس کے اسلامی تعلیمات کے متعلق لٹریچر اور کتب کا مطالعہ کرتے رہیں، گاہے گاہے مطالعہ کریں، اور ایسے کریں روزانہ 10 سے 15 منٹ ہم نے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے۔ قرآن مجید خود پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ ہمیں اسے رہنمائی ملے۔ اب ہم آگے چلتے جائیں، اسلام کے ارکان کی پابندی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ نرمی کے ساتھ۔ جب ہم عمل کریں گے نا تو پھر آٹومیٹکلی دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ لے کے آنا آسان ہو جائے گی۔ اب جب طلبہ ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ سے بڑے آرام سے حاصل دیکھتے ہیں کہ یار استاد عمل کرتا ہے، ہم بھی کریں، اور خاص طور پر رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر ایسی ہوتا ہے کہ استاد اسلام کی پابندی نہیں کرتے تو اسے عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسلامیات کے ہمارے اس کے ٹیچر ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہی کرتے ہیں، بس اور کوئی نہ کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے ایسا ہو کہ سب اساتذہ برابر ہیں، سب کوشش کریں کہ دین کی پابندی کریں۔ اسی لیے اسلام میں جہاں دین کی تبلیغ کو فرض کیا گیا، اسی طرح اس کے درس کو بھی واضح کیا گیا کہ دین کی تبلیغ سختی سے نہیں بلکہ نرمی اور حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ نرمی سے فرعون کو تبلیغ کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ احسن طریقے سے، یہ نہیں کہ سختی کے ساتھ، بڑے احسن طریقے کے ساتھ طلبہ کو بتائیں، لے کے آئیں، سمجھائیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے ہماری زندگی۔ اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ حکمت اور اچھے طریقے سے بلائیے اور بڑے آرام سے ان کو سمجھائیے۔ اب معلم انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو بتا رہے ہیں کہ کیسے بنیادی اصول ہیں۔ تو اسی لیے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو پورا بھلا کہنے کی نسبت
ہم بڑے نرم ہوئی محبت کے ساتھ اور اس کی نقصانات بتائیں لوگوں کو، پھر برائی سے بعد رہنے کی تلقین کریں نا، تو اچھے انداز سے پھر لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے درس و تدریس میں خوش مزاجی کو بھی قائم رکھیں۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کتابوں میں بڑی سنجیدہ اور خشک انداز میں تحریرات ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بڑے پیارے انداز سے، میٹھے انداز سے بتائیں کہ ہمارے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بتا دیتے تھے، تو ہمارے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مضمون کو خوبصورت چھوٹے سے واقعات میں بیان کریں تاکہ طلباء اکتاہٹ محسوس نہ کریں اور سمجھ جائیں۔ اور جدید طریقے سے ہم آج کے مواخذ میں دیکھیں کہ ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، کورسز ہوتی ہیں، ان میں بھی شرکت کریں۔ اب اسلامیات کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ پاس کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں جی، اس میں ہم نے نمبرز لینے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھا تو رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم یہ کریں گے نا تو بڑے فہم طریقے سے بہت آسان انداز میں اس کی سرگرمی میں بھی حصہ لیتے رہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھ تو لیا، اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا نا، پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اسلامیات تو اتنا آسان سا مضمون ہے، اور اسلامیات ہم سب مسلمانوں کی مکمل زندگی ہے۔ اور کوشش کریں کہ بحث نہ کریں، ٹھیک ہے جی، اختلافی مسائل کو چھیڑے نہ، ٹھیک ہے، بلکہ کوشش کریں کہ اخوت اور رواداری کے جذبات کو فروغ دیں۔ جب آپ بحث کریں گے نا، کسی مسئلے کو اٹھا لیں گے، تو اس کی مثال سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے کہ جب تمہارے اعمال پورے نہیں ہوں گے نا، پھر تم بحث کرو گے آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو عزیز طلباء، یہ دیکھیں کتنے آسان انداز میں بتایا ہے کہ جب ہمارے اعمال پورے نہیں ہو رہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم بحث نہ کریں، ٹھیک ہے، کوئی اختلافی مسائل نہ چھیڑے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوگا، آپ کا آسان ہو جائے گا اس طرح۔ میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی، اچھا ہے۔ اور کوشش کریں، معلم ہوتا ہے نا وہ سب کے لیے نمونہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کے دکھائیں، مثال بنے۔ جیسے آتا ہے ولا مثل لہ ولا مثال لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جی، تو ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا پڑھانا، ہماری مثال ایسے ہو جانی چاہیے کہ دوسروں کو سمجھنا مشکل نہ ہو، بوریت بھی نہ ہو، جی۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ایسے ہونا چاہیے۔ اب سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ تقریر کے ذریعے ہم طلباء کو سنتے ہیں، اپنی استطاعت کی ضرورتوں کے مطابق اہم نکات ہم بتاتے ہیں، تحریر کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی تقریر کرے تو اس سے سوال نہ کرے، بتائیں نا، ٹھیک ہے۔ اور بعض ہوتا ہے نا کہ بول رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس کو پوچھتے ہیں تو پھر بعد میں پوچھا جائے تاکہ اسے
سمجھنا مشکل نہ ہو. تو عزیز طلبہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری تدریس ایسی ہو، ٹھیک ہے، ہاں عمل کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اور خود کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں. جی آواز آ رہی ہے نا میری سب کو؟ جی جی اب ایسا ہوتا ہے کہ استاد ایک دو نکات بیان کرنے کے بعد خود بھی طلبہ سے سوال کرتا ہے اور ان کا تعلیمی جائزہ لیتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے چلنا ہے، ایسے لینا ہے، لوگوں کو ملنا ہے، جوڑنا ہے اور آگے آنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان سب سے زیادہ موزوں طریقہ یہ ہے کہ تقریری طریقے سے اس کا ایک انداز ہے جو وائزین علماء عموماً نماز جمعہ یا عیدین کے خطبے پر اختیار کرتے ہیں. ان میں سے کچھ سامعین کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ یاد رکھتے ہیں، لیکن تدریس اسلامیات میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ استاد کا مقصد جو ہوتا ہے نا، نفس مضمون کو حتی الامکان مؤثر انداز سے طلبہ کی تعلیم کا ایک حصہ بنانا ہوتا ہے. اس لحاظ سے اسے تقریری تدریس میں بنیادی اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اسلام میں بہت سا مواد ایسا ہوتا ہے، مثلا عقائد، عبادات، معاملات، تاریخ وغیرہ، جس میں نفس مضمون کی نوعیت تقریری طریقے کا تقاضا کرتی ہے. تو اب ماہر تعلیم نے بھی اس طریقے پر کئی اعتراضات کیے، لیکن ضروری احتیاط کے ساتھ اسے اگر استعمال میں لایا جائے نا تو یہ بھی کوئی بڑا بہترین مؤثر ترین طریقہ ہے اور اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، جیسے آپ سب سن رہے ہیں نا سب، ٹھیک ہے جی. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ طلباء اس میں حصہ دلچسپی بھی لیں، ٹھیک ہے جی. نفس مضمون ایسے کریں کہ بچوں کی دلچسپی کا موجب بنے، اور وقتاً فوقتاً اساتذہ خود دوسرے طریقوں سے، دیگر طریقوں سے، مختلف سوال و جوابات اور مباحثی طریقوں سے اس کو ٹیکنیک میں استعمال کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں اور طلباء کی توجہ بھی اس طرف مبذول کر سکتے ہیں. اور اہم نکات کو ہم بڑے اچھے طریقے سے انہیں وائٹ بورڈ پر لکھ کر تحریر کریں تاکہ ان کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے، اور پھر اس میں تشریح بھی کریں. الفاظ کو آسان استعمال کریں. یہ اس چیز کا تقاضا نہیں ہے کہ مشکل الفاظ لکھیں اور سمجھ نہ آئے. شگفتہ اور سیریز انداز میں طلباء کو نفس مضمون سمجھنے میں مدد ملتی رہے. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ نا پیچھے ہو گیا، مجھے نہیں پتہ چل رہا کیسے ہو رہا ہے. یہ ادھر ہو گیا، یہ تو پڑا جا رہا ہے. میں نے یہاں سے کرنا لگا. ٹھیک ہے جی جی، آواز آ رہی ہے نا؟ ہو گیا. اچھا، تو سب نا اس چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، کیا ہوا ہمارا بتانے کا انداز آسان ہے، ٹھیک ہے جی. اور مرکزی نقطہ کیا آیا کہ اسلامیات میں اپنی زندگی میں کرنا ہے، تو سارے طلباء کوشش کریں خود بھی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ عمل کریں گے نا تو اسلامیات کا یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ آپ نے خود عمل کرنا ہے. ہماری سب سے پہلے کیا آئی تھی؟ عبادات، ٹھیک ہے. عبادات آئی، اس کے بعد معاملات آئے. اب عبادات آئی، ہم نے نماز پڑھی. نماز میں ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. تہجد اپنے لیے پڑھنا ہے. کیا ہم جیسے ہم بزرگ تھے نا ہمارے اکابرین، ویسے ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ اپنی ذات کے لیے تقویٰ آ جائے. تو عزیز طلباء جب تقویٰ ہمارے اندر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ آسان کر دے گا.
फिर क्या होगा कि पढ़ना, निकलना अल्लाह के लिए, अपनी ज़िंदगी में लागू करना, दूसरों को लेके आना बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज़ आ जानी चाहिए। ये कैसे आएगी? इबादत और मामलात। अब मामलात साथ साथ है, तो इसलिए हमारा इसका समी और बसरी तरीके से ना हमने इसको लागू करना है अपनी ज़िंदगी पे। तो अजीज़ तलबा, इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ठीक है जी। हाँ, ये रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दीन कैसे आहिस्ता आहिस्ता सबका मालूमात भी लेनी है, वो भी करना है, फिर हमें समझ आएगा। ठीक है जी। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, ठीक है। तो समझ आ रही है ना सबको? इस तरीके से करना है। जब आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ, ये कहता हूँ कि आप खुद भी अमल करें। जब अमल करेंगे ना, फिर आपका तालीम और तदरीस के लिए, अल्लाह के लिए निकलना भी आसान होगा, अल्लाह के लिए अमल करना आसान होगा और काम करने आसान होंगे। जब आप ऐसे करेंगे ना, कोशिश करें खुद भी अमल करें। ठीक है जी। अब ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब जो हमारी पिछली मालूमात हैं उनसे रब के साथ हम अपना सब चलाते रहें। ठीक हो गया। और मुसलसल बोले जाना ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप कहेंगे यार उकता गए हैं, ऐसे नहीं है। आपने ये समझना है कि बुनियादी मकसद क्या है मेरा बोलने का। ठीक है जी। फिर हमारे अंदर सीखने का शौक भी पैदा हो जाए। ठीक हो गया। जब हम सीखेंगे, वो करेंगे, फिर बहुत आसानी के साथ हम दीन पे अमल करने वाले होंगे। ठीक हो गया। फिर आगे हम अपने इसको सीखते हुए, करते हुए, सबसे पहले हमारे पॉइंट्स आ गए हैं कि हमने तकरीरी तरीके से इसको बेहतरी कैसे लाएं। अहम नुकात जो हैं हम तख्ते पर तहरीर करते जाएं, तकरीर के लिए आसान और मौजूं अल्फाज इस्तेमाल करें, उस्ताद के बोलने की रफ्तार, आवाज़ मौजूं और मुनासिब हो, तलबा की सबका मालूमात पे भी मबनी होनी चाहिए। तकरीर के दौरान मुनासिब उन्वानात को, मुआवनात को इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। ये हमने सारा इसमें करना है। ठीक हो गया जी। आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ये देखें कि अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत के लिए उन्हें उन्हीं में से चंद अफराद को मुंतखब कर लेता है और उन पर अपने अहकामात नाजिल करता रहता है। ये अहकाम किताबों की सूरत में जमा करके उम्मत को पेश किए जाते हैं। इन्हीं को इल्हामी किताबें कहा जाता है या आसमानी किताबें कहते हैं। अब मुसलमानों का इस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि ये अल्लाह ने ही नाजिल की हैं। अब इल्हामी किताबें कितनी हैं? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ठीक है जी। अब ये चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी आपको, भाई वाकई ऐसा है। इसको लिखें, पढ़ के संभाल लें, तो ये आपको पता चलता रहना चाहिए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। मामलात भी समझ आ गए, हमारी इबादत भी समझ आ गई। अब आगे आ गए तो हमें दीन के बारे में पता चलता रहा। ठीक है जी। तो अब हम अपने खसूसी तौर पर वहाँ पहुँच चुके हैं मकसद में, अपने चैप्टर के कि इन निकात को हम इशाराती, तदरीसी तौर पर, तकरीरी तौर पर कहाँ तक वो करें, कहाँ तक पढ़ें। ठीक है जी। ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे अजीज तलबा मेरे? जी जी, ठीक है, ठीक हो गया।
अच्छा। अ, अब मुसलमानों पर इन 4 किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब साबका पैगंबरों के पैरोकारों ने उनकी किताबों को महफूज़ नहीं रखा, बल्कि कभी-कभी इनकी तालीमात को अपने तौर पर जमा किया, उनके जमा-शुदा अल्फाज़ और इबारतें बदल दी और मतालिब भी बदलते चले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तौरात और ज़बूर को महफूज़ रखा, लेकिन बाद-अज़ां वो ताबूत जिसमें वो महफूज़ थी, जलकर राख हो गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके दूसरे लोगों ने हाफ़िज़े की मदद से उन्हें मुरतब किया। असली तौरात इब्रानी ज़ुबान में थी, लेकिन बाद में लोगों ने उसे यूनानी ज़ुबान में लिखा, लिहाजा मफ़हूम कुछ से कुछ हो गया। इसी तरह इंजील का भी यही हाल हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम के 70-80 साल बाद लोगों ने अपने तौर पर उनकी तालीमात और वाक़यात मुरतब किए। चुनांचे कई इंजीलें मुरतब हुईं। आखिर 425 ईस्वी में ईसाइयों की मजलिस ने 4 इंजीलें जो उन्होंने करार दी कि यही आपस में हम मुख्तलिफ हैं, लेकिन यही लिखेंगे। तो यूनानी ज़ुबान में लिखी गई तौरात, ज़बूर और दीगर सहाइफ़ अहदनामा कदीम के नाम से मुरतब किए गए और 4 इंजीलों को अहदनामा जदीद का नाम दिया गया है। और फिर इन्हें मिला के ना बाइबल बनाई गई। इस मौके पर ये बना के दे दी गई, बना दिया। अब बाद यहूदियों ने अपने कवानीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में मुरतब किए और उन्हें तालमुद का नाम दिया। दौर जदीद में बाद मुहक्किकीन ने असल इंजील का पता लगाने की कोशिश की और इस नतीजे में इंजील बरना बरनाबास के नाम से एक इंजील मंजर आम पर आई है। जो इंजील बरनबास का नुस्खा नुस्खा है। अब दुनिया में जब ज़बूर, तौरात और इंजील के असल नुस्खे गुम हो गए, तो ज़ाहिर है कि लोगों में उन इल्हामी किताबों की तालीमात मफकूद हो गई होंगी, ख़त्म हो गई होंगी। तो अल्लाह ताला ने असर नो इल्हामी तालीमात एक ऐसी किताब की सूरत में नाजिल की, जिसका एक-एक हर्फ उसी तरह क़यामत तक महफूज़ रहेगा, जिस तरह वो अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो इसको कुरान मजीद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे ही उसके हिस्से उतरते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लिखवा देते और वफ़ात से कबल उन्होंने कई मरतबा उसे मुकम्मल तौर पर पढ़कर सुनाया, लोगों से सुना। उनकी ज़िंदगी में कई सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसको हिफ्ज़ भी कर लिया, चुनांचे ये किताब महफूज़ हो गई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर ने कुरान को कागज़ पे भी लिखवाया, हफ़ाज़ इकराम से सुना, उसकी तस्हीह करके एक मुस्तनद नुस्खा तैयार किया और तमाम मुसलमान इसी नुस्खे से ना अमल करते थे। तो अज़ीज़ तलबा, समझ आई कि किस तरह कैसे एक-एक करके इकट्ठे करते रहे और सब ने इसको वो किया है, कुरान मजीद पे मुत्तफ़िक हो गए और कुरान नस्ल दर नस्ल चलता रहा। 1400 साढ़े 1400 साल हो गए हैं, अभी तक मेरे और आपके हाथों में है। ठीक है ना? तो कैसे हुआ कि सबसे पहले बात चलती आ रही है तकरीर से, तकरीर से तहरीर पे आई, तहरीर से चलते-चलते आज मेरे आपके सामने हमारे हाथों में आ गई। तो अज़ीज़ तलबा ऐसे ही है, ठीक है? तो आप बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, तो हमारा भी ऐसे ही है कि हमने दीन की तालीम देनी है। अब आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं, तो इस्लामियात में ऐसे ही है कि सबसे पहले खुद भी अमल करें। जब हम अमल करेंगे, तो दूसरे को बताना, उसको समझाना और उस पे अमल करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया तलबा? ऐसे है, नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है? 20 मिनट की ब्रेक देते हैं, 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ें आप, ठीक है? नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर क्लास स्टार्ट करते हैं 20 मिनट के बाद। ठीक हो गया? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। कुछ आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. جی جی آواز کو کچھ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی 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 سر. جی سر ٹھیک ہو گیا. مارو پلٹی ہو جا. اچھا جی، تو ہم چل رہے تھے قرآن مجید کیسے محفوظ ہو گیا، آ گیا، ہم تک پہنچ گیا. انجیل کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، تورات کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں سمجھ آ گئی نا سب کو. اب ہم پہنچ گئے ہیں کہ کس طریقے سے آگے آیا یہ. ٹھیک ہے، اس کو لاجیکل میتھڈ کہتے ہیں، منطقی طریقہ. اس کی منطق کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی. تو اسلامیات میں نا عموماً استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقوں کو ملا کے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں نا مثال بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ مثال کیسی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ کوئی بھی قاعدہ کلیہ بتانے کے لیے، اس کو اخذ کرنے کے لیے مدد دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس رہنمائی سے جو سوالات ہیں ان کے بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور طلباء کی سطح، ذہنی سطح کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سابقہ معلومات جو دی گئی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، آپ بنیاد بنا کے استعمال کرتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی مثال ایسے دیتے ہیں نا کہ طریقہ کار میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی کوئی مدد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ مثال جو دیکھنے اس میں مسلمانوں کے احوال، نتائج، اس سے آگاہ کیا جاتا ہے. پھر اس کا دار و مدار سوالات پر ہوتا ہے، اور عموماً جو طلباء ہوتے ہیں نا غیر متعلق غلط جواب دیں گے. ان جوابوں کو نظر انداز کیا جائے اور ان کو نہ اس پہ سزائش نہ کی جائے. اس طالب علم کا جواب اچھا اور تدریس کے لحاظ سے بہتر نظر آئے، اس کی تعریف اور تحسین کی جائے. اور جو طالب علم بر جواب نہ دے سکے اسے جواب دینے پر مجبور نہ کیا جائے. طلباء کے جوابات نفس مضمون کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ذہنی سطح کی پیمائش رکھنی ہے، اس کی اہلیت، عمر اور ماحول کا تقاضا، اس کا حساب لگایا جائے. پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ سوالات سے ہم طلباء کے ذہن میں آئیں گے. ہم ایسے بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں کہ پھر چل کے کرنا، اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ سیمسٹر تو عزیز طلباء، ایم اے آواز آ رہی ہے؟ ایڈمیشنز کب جا رہی ہیں؟ ہاں، دوسرا تو آپ ایسے ہی سمجھتے رہیں، ایم اے آپ کو سمجھنا اور اس کو کرنا پھر آسان ہو جائے گا. پھر ہم دیتے ہیں کہ فکر انگیزی، فکر آ جائے. فکر کیسے آئے گی کہ ہمارے سوالات آسان ہوں، ٹھیک ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ذمہ داری والا ہو، اور موزوں طریقے سے ہم کریں، مشکل نہ ہو طلباء کو خاص طور پر وہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. آن لائن کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ذرا اب جیسے عادل سمود کی مثال لے لیں آپ. جزاک اللہ، بڑے جب اللہ کا حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے، زلزلے سے بچ نہ سکے،
नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने जब अल्लाह का हुक्म न माना तो वो सलाह में डूबने से न बच सका, जबकि उसका सारा खानदान बच गया। अब ये इससे नतीजा इस कुलिये से ये नतीजा हासिल होता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से नुकसान पहुंचता है। अब इस्तखराज उहद के मैदान में कुलिये की कार फरमाई है। वो कैसे है कि दुर्रे पर मुतय्यन मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल की एक वाज़ेह हिदायत नज़रअंदाज करके दर्रा छोड़ दिया। अब पैरा तो छोड़ा है, इसके नतीजे में नुकसान उठाया, तो इस मौके पर मंदरजा झैल इकदामात किए जाएँ कि इस तरीके से समझाया जाए कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये एक-एक चीज़ अगर आप स्टेटमेंट सामने बोर्ड पे रख के करें, आपको समझ आ जाएगी कितना आसान है। ऐसे सवाल सवाल समझाए जाएँ, ठीक है? जब ये ऐसे समझाएँगे, तलबा को समझना, समझ के उसको दूसरे को समझाना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसको सुनना है, सुन के अपने ज़हन के मुताबिक उसको लिखना है और लिख के करना आसान हो जाता है। फिर खुद भी अमल करने वाले बने। अब ये नहीं कि हम जंग पे निकल पड़े। हमने यहाँ पे सिर्फ़ प्रैक्टिकल को पढ़ा है, प्रैक्टिकल को अपनी लाइफ़ में लेके आना है कि जिस चीज़ का हुक्म अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर आ गया, हमारे मुआमलात आ गए, ठीक है? हमारी इबादत आ गई, ये सारा कुछ आहिस्ता-आहिस्ता बीच में आ जाता है, ठीक है? अजीब आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, ठीक हो गया। तो पौने 2 का टाइम है। कितना रह गया? 2 मिनट रह गए। हाँ, तो अब यहाँ पे हम अपनी काम करेंगे, ठीक है? टाइम बहुत थोड़ा रह गया, ऐसे पढ़ाते रहें तो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला पड़ा हुआ है। तो समझना कहाँ से है कि हम अमल करने वाले हो जाएँ, ठीक है? सारे कोशिश करें, ऐसे आपको समझ आए कि कैसे हमने खुद पढ़ा है, कैसे पढ़ाना है और कैसे अमल अमल करना है। तो ये उस सूरत में होगा जब हम खुद अमल करने वाले बनेंगे। तो अज़ीज़ तलबा कोशिश करें, खुद भी अपनी ज़िंदगी में इसको लेके आएँ। ठीक है जी? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी मिनट चल रहा है। आखिरी 8वां चौथा सेकंड रह गया, 2 सेकंड।